یہ جو مباہلہ والا واقعہ ہے نا جی، یہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہوا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے دعوت لانچ کی تو ظاہر ہے کہ ایک ہلچل تو دنیا میں مچ گئی کہ ایک شخصیت اس طرح کھڑی ہوئی ہے اور بڑے تھوڑے سے وقت کے اندر عرب کی سرزمین میں ان کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ وہ عرب جو کہ صدیوں سے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، پانی پینے پلانے کے اوپر ان کی جنگیں 10-10 20-20 سال تک جاری رہتی تھیں۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایک ایسا شخص ان کے اندر آ گیا جس نے سارے قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا۔ اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ نے عربیوں کی خوبی یوز کی ہے۔ جنگجو تو تھے، وہ ٹف ماحول کے بھی عادی تھے۔ اور ایک اور خوبی تھی کہ جب وہ بیعت کر لیتے تھے نا کسی کی، پھر وہ گردن ہی کٹتی تھی، وہ زبان دے دیتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ جو آپ لوگ صرف محاورتاً بولتے ہو مرد کی زبان، یہ مرد کی زبان جو ہے نا وہ عربیوں کی ہوتی تھی۔ لیکن کمزوری ان کے اندر تھی کہ چٹے ان پڑھ تھے اور طوائف الملوکی تھی ان کے اندر، یعنی لڑتے رہنا آپس میں۔ ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو رومن اور پرشین امپائر بھی لڑ سکتے ہیں، اس وقت کی سپر پاورز۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن دے دیا علم کی شکل میں، اور نبی علیہ السلام کی مبارک ہستی کی شکل میں ایک لیڈر دے دیا جس نے سارے قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا۔ تو سر پھر دیکھیں رومن اور پرشین امپائر کس طرح تتر بتر ہوئی ہے، حالانکہ کتنی ماڈرن امپائرز تھی وہ۔ ان بیچاروں کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا۔ وہ آپ عمر سیریز دیکھ لیں تو اس میں وہ ساری جنگیں یرموک قادسیہ فلمائی بھی ہیں۔ اب نجران کے جو عیسائی تھے اس وقت سمجھے وہ خانقاہ نشین، وہ بڑے بڑے بزرگ جو اپنی اپنی خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پوری دنیا کے اندر وہ اپنے ایک سسٹم لے کے چل رہے تھے۔ ان کو لوگوں نے اکسایا ہوگا، جس طرح یہاں پہ مولویوں کو اکسایا جاتا ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب لانچ ہوئے ہیں تو اسی طرح مناظرہ کرو انہوں نے جا کے۔ تو جب بھی کوئی نئی دعوت لانچ ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی نا جنہوں کہتے ہیں نا اتھل دیڑے والی گل ہوئی نا کہ جاؤ جناب، تو وہ نجران کے عیسائی آگے نبی علیہ السلام سے یعنی ڈسکشن کے لیے آئے، تو مجادلے کے لیے تھے۔ مناظرے کا لفظ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، مناظرہ کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنا۔ قرآن میں لفظ ہے مجادلہ۔ مجادلہ ہے علمی جھگڑا کرنا، جسے ڈیبیٹ کہتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھے باز کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو جو بہتر طریقہ ہے اس کے اوپر۔ تو وہ آئے تو مجادلے کے لیے تھے۔ نبی علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی تقریباً شروع کی 50 کے قریب آیات نازل فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو ایجوکیٹ کیا عیسائیوں کے فرسودہ عقائد سے متعلق۔ تو آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ ان کے اندر خرابی ہے، علمی دلائل کے ساتھ۔ وہ آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھے۔ الٹیمیٹلی جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اب چونکہ دنیا میں اللہ نے پیغمبر کو منوانے کے لیے بھیجا ہوتا ہے، اور اس وقت ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایک آسمانی مذہب، آج بھی ایون بہت بڑا عیسائیت تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان پہ حجت تو کر دیے تمام، اب آپ ان کو چیلنج کریں کہ اب یہ میرے جو واضح دلائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اس کے بعد اگر اب تم اب بھی ہٹ درمی پہ قائم ہو تو فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی علیہ السلام اگر اب بھی یہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے قرآن کی شکل میں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو ان سے کہ آ جاؤ بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور تم خود بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم اللہ کے حضور گھڑ گھڑاتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، وہ ادھر ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اب یہ نازل ہوا تو نبی علیہ السلام صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ، وہی پنجتن پاک، ان کو آپ علیہ السلام لے کے نکلے اور فرمایا، اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ لیکن وہ نجران کے عیسائی بھاگے، مبالغے کے لیے تیار نہیں ہوئے، پریکٹیکلی یہ مبالغہ ہوا نہیں۔ جس طرح غزوہ تبوک میں رومن امپائر للکارتی رہی مسلمانوں کو، 1.5 لاکھ کی فوج لے کے آ کے بارڈر پہ بیٹھ بھی گئے، نبی علیہ السلام 30,000 کا لشکر لے کے گئے تو وہ پہلے ہی بھاگ گیا، اور آپ علیہ السلام 40 دن تک پھر وہاں رہے، اور ارد گرد کے عرب قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کر لیے، اور پوری دنیا پہ دھاک بیٹھ گئی کہ یار کیسے روم بھاگ گئے، تو یہ تو اب دعوت لگتا ہے کہ یہ کسی سے تھمے گی نہیں، اور وہی ہوا، ورنہ جنگ یرموک تو وہیں پہ ہو جانی تھی، غزوہ تبوک کی یرموک ثابت ہونی تھی اگر وہ آمادہ ہو جاتا۔
تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں عیسائی جو ہیں وہ آبادہ نہیں ہوئے اور بھاگ گئے. لیکن اس واقعے میں اہل بیت کی شان اس حوالے سے سامنے آئی کہ نبی الاسلام کی کم از کم 9 بیویاں موجود تھیں، آپ اپنی کسی بیوی کو نہیں لے کے گئے. ویسے اب علماء یعنی کہتے رہتے ہیں وہ نساء سے مراد جو ہے وہ بیٹیاں ہیں، کیونکہ ابنا کے ساتھ ذکر ہوا ہے. ان کو پتہ نہیں قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے، قرآن پاک میں تھرو آؤٹ بیٹیوں کے لیے علیحدہ سے صیغے استعمال ہوتے رہے. تو باقی نبی علیہ السلام کو ظاہر وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ نے کن عورتوں کو لے کے آنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ بیویوں کو کہتا تو وہ بھی اہل بیت ہیں، لے کے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں فیصلہ کیا. جیسا کہ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر و عمر نے بھی سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگا تھا، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. تو نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا، فرمایا کہ چھوٹی ہے وہ تو اللہ کے ڈیوائن علم میں تھا نا کہ ابو بکر و عمر نے داماد نہیں بلکہ سسر بننا ہے. اور بعد میں جب سیدنا علی نے رشتہ مانگا تو پھر نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا، سیدنا علی کے ساتھ نکاح ہو گیا سیدہ فاطمہ کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ پورا مباہلہ والا واقعہ